بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 29 میں، جو کہ ڈیٹا مائننگ کے بارے میں ہے. آپ نے ڈیٹا مائننگ کا لفظ یقیناً پہلے سنا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں شوق بھی ہو اور ہونا بھی چاہیے اس ایمرجنگ فیلڈ کے بارے میں جاننے کا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شاید لیکچر نمبر 4 میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی تھی جو میں نے بڑی محنت سے بنائی تھی، اور اس میں ایک اینیمیشنز تھی بہت ساری، اور اس کا ٹائٹل تھا پٹنگ اور پلنگ ٹوگیدر دا پیسز ٹوگیدر. وہ پیسز کیا تھے؟ واٹ ایور کانسٹیٹیوٹس این انوائرمنٹ ان وچ ڈیسیژنس آر بینگ میڈ. اس سارے جو پیسز تھے اس میں ایک پیس تھا جو کہ ٹولز تھے یا ایسی چیزیں تھیں جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اوپر چلتی ہیں، یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہو تو ان کو چلایا جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز کا نام تھا ڈیٹا مائننگ. ڈیٹا مائننگ سے ایک بات بلکہ دو باتیں، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہوں کہ نام بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. یعنی کہ آپ مائن کب کرتے ہیں؟ آپ مائن اس وقت کرتے ہیں یا مائننگ اس وقت کی جاتی ہے جب جس چیز کو وہ بہت زیادہ ہو. سمجھ رہے میری بات؟ آپ وہاں پہ مائننگ کی جاتی ہے. جیسے کہ کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں، وہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے، کوئلے کی مائننگ کی جاتی ہے. جیسے سالٹ مائنز ہوتی ہیں، یعنی کہ والیوم بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں سے آپ نے ایک چیز نکالنی ہے. جب ہم ڈیٹا مائننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور بھی اینگل ہے. مثال کے طور پہ ہیروں کی بھی تو کانیں ہوتی ہیں، سونے کی بھی کان ہوتی ہے. تو جو ہیرے کی کان ہوتی ہے اس میں بہت سارے ہیرے تو نہیں ہوتے، یا جو سونے کی کان ہوتی ہے اس میں بہت سارا سونا تو نہیں ہوتا، بلکہ جو کان ہوتی ہے جہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نہ ہیرا ہوتی ہیں اور نہ سونا ہوتی ہیں، یعنی کہ مٹی ہوتی ہے، خاک پتھر ہوتے ہیں. ان میں سے آپ نے وہ چند قیمتی چمکدار چیزیں نکالنی ہوتی ہیں، ویلیوبل چیزیں نکالتے ہیں، جو کہ ہیرا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ سونا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ کوئی اور قیمتی دھات یا پتھر یا کچھ اور چیز ہو سکتی ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ تو جب ہم ڈیٹا مائننگ کی بات کرتے ہیں، اس سے مور اور لیس یہی مطلب ہے، یعنی کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ڈیٹا کی والیوم بہت زیادہ ہے، اور اس والیوم میں سے آپ نے وہ کام کی پریشس چیزیں نکالنی ہیں. اور جب آپ کچھ چیز مائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں سے ایک ہیرا نکلے گا کہ 4 ہیرے نکلیں گے، یا وہاں کتنے ہیرے موجود ہیں، یا ہیروں کا سائز کیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی کا تعلق، ایسی ہی باتوں کا تعلق ڈیٹا مائننگ سے بھی ہے، جہاں پہ ڈسکوریز ہوتی ہیں، یعنی کہ چیزیں آپ کو نہیں پتا ہوتا وہاں پہ کیا ہے، اور وہ ڈسکور ہوتا ہے، اس کو دریافت کیا جاتا ہے. یہ ڈیٹا مائننگ ہے. ہم اس کا لیکچر شروع کریں گے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کورس میں ہم نے کچھ ٹاپکس ایسے ڈسکس کیے ہیں، یا 1-2 لیکچرز ہم نے صرف ان ٹاپکس کو ڈیووٹ کیے تھے، کہ جو ٹاپک اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع و عریض ٹاپکس ہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر پورے کورسز ہیں، ان پہ کئی کی کتابیں ہیں. جیسے کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ ہو گیا، یا جیسے ETL ہو گیا، یا جیسے کہ ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ ہے، ان پہ پورے کورسز ہوتے ہیں. اس طرح ڈیٹا مائننگ بھی ایک ایسا ہی سبجیکٹ ہے جس کے اوپر کورسز ہیں، جس کے اوپر کتابیں ہیں، جس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے، میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا. تو میرے خیال میں اتنی بڑی جو وسیع اور عریض سبجیکٹ ہے، اس کا جو تعارف ہے وہ بھی بہت وسیع ہوگا. اس لیے ہم بجائے اس کا انٹروڈکشن کرنے کے، اس کا ایک انٹرو بتانے کے، اس کا میں آپ کو بریف انٹرو بتاؤں گا اس لیکچر میں، یعنی کہ مختصر تعارف. آپ میری بات سمجھیں؟ تو اس کے ساتھ ہم لیکچر شروع کرتے ہیں، اور میں تعارف کراتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا مائننگ کو لوگ کیسے کیسے دیکھتے ہیں، کیا کیا ہے. ڈیٹیل میں جاتے جائیں گے، آپ کو باتیں سمجھ آتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی؟ تو اب میں اس کو شروع کرتا ہوں ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. انٹرسٹنگ اس لیے کہ وہ سارے اس کا احاطہ کرتی ہے ڈیٹا مائننگ کے کانسیپٹ کا، لیکن وہ سٹیٹمنٹ کسی سائنسدان، کسی ٹیکنیکل بندے نے نہیں دی. اسی لیے شاید آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے.
تو پہلے اس کا ایک نان ٹیکنیکل ویو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے. میں ایکسپلین کروں گا, اس کو آہستہ آہستہ زیادہ ٹیکنیکل کرتے جائیں گے اور ہم لیکچر میں داخل ہوتے جائیں گے. واٹ از ڈیٹا مائننگ؟ اس کا ایک نان ٹیکنیکل ویو میں آپ کو بتاتا ہوں. میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا اور اس پہ سوچیے گا بھی. وہ پہلے میں آپ کو انگریزی میں بتاتا ہوں کیونکہ اس کا جو اسپرٹ ہے, جو لطف ہے, وہ انگریزی میں ہی زیادہ آتا ہے. اردو ظاہر ہے کہ ہم اردو میں بھی اس کا ڈسکس کر لیں گے. ذرا غور سے سنیے گا کہ دیر آر سم تھنگس دیٹ وی نو, یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ کو اپنے نام کے بارے میں پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو اپنے ایڈریس کے بارے میں پتہ ہے. جیسے کہ آپ کو راستوں کا پتہ ہے کہ وہاں پہ کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے فلانے رشتے دار کا کیا نام ہے, آپ کا دوست کہاں رہتا ہے. تو دے آر تھنگس دیٹ یو نو. دین دے آر تھنگس دیٹ یو ڈونٹ نو, یعنی کہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتہ. ایسی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ آپ کے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے, آپ کو نہیں پتہ. مثال کے طور پہ یہ کہ آپ نے اگر کوئی لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہوا ہے تو آپ کا اس میں انعام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ 4 دن کے بعد کیا کھانا کھائیں گے اگر آپ کسی میس میں نہیں رہتے. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے جب آپ گھر جائیں تو راستے میں کس رنگ کی گاڑیاں آپ کو راستے میں نظر آئیں گی. یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے. اب میری اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا. وہ بات کیا ہے کہ دیر آر تھنگس دیٹ یو ڈونٹ نو. سمجھے میری بات؟ مطلب یہ کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا. کیسی بات کی میں نے؟ یعنی کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں جان جائیں گے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا, یا اگر نہیں جانیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ, چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنے مزے کی بات ہے یہ ایک بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے US سیکرٹری آف ڈیفنس نے. ڈیٹا مائننگ کے ریفرنس سے نہیں کہی تھی, لیکن یہ بات ان کی ایک تقریر میں نے سنی تو مجھے یہ بات اتنی انٹرسٹنگ لگی کہ میں نے اس کو کورس کا حصہ بنا لیا. تو یہ ایک نان ٹیکنیکل ویو ہے ڈیٹا مائننگ کا. آپ کو امید ہے کہ کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں. اب تھوڑی سی ہم اس کی ایک سلائٹلی ٹیکنیکل ویو کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اتنا بھی وہ ٹیکنیکل نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گا. وہ ویو کیا ہے؟ وہ ویو یہ ہے, یا وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے, یا ڈیٹا مائننگ کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹیل می سم تھنگ وچ آئی ڈونٹ نو. یعنی کہ آپ اپنے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے, یا جو آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم ہے, یا جو آپ کی ڈیٹا ریپوزیٹری ہے, اس سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی چیز بتاؤ جو کہ مجھے نہیں پتا. ٹیل می سم تھنگ وچ آئی ڈونٹ نو, اور ٹیل می سم تھنگ وچ آئی شوڈ نو, یعنی کہ مجھے وہ بتاؤ جو مجھے پتا ہونا چاہیے. اب چونکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے لیے سیکول کیسے لکھیں گے؟ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایفرٹ کیا, آپریشنل ڈیٹا سے سورسز سے ڈیٹا کو اٹھایا, بڑی محنت سے اس کو آپ نے ETL میں سے گزارا, اس کی کلینزنگ کی, ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کی, ڈائمینشنل ماڈلنگ کی, آپ نے او لیب بنایا, آپ نے رو لیب بنائے, آپ نے اس پہ انڈیکسنگ کی, آپ نے جوائنٹ ٹیکنیکس بنائی, آپ نے پیرلل آرکیٹیکچر ہارڈ ویئر لگایا, آپ نے پائپ لائننگ کی, آپ نے بڑے پاپڑ بیلے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ جو مجھے نہیں پتا. اس کے لیے آپ سیکول کیسے لکھیں گے؟ اس کے لیے آپ کیوری کیسے لکھیں گے؟ سوچیں ذرا, اس کے لیے سیکول کیسی لکھی جائے گی؟ اس کے لیے سیکول لکھیں گے, اس کے لیے PL سیکول لکھیں گے, یا کسی ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ اس سوال کا جواب نکالنے کی کوشش کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس کی سیکول لکھ ہی نہیں سکتے.
آپ اس کی سیکول کیسے لکھیں گے جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ اس سوال کو آپ کیسے کوانٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس سوال کو آپ کیسے فارملائز کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ ہم اپنے ڈیٹا سے ہیرے جواہرات نکال لیں گے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نالج از پاور اینڈ پاور لیڈس ٹو منی. منی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی از ایوری تھنگ، مطلب یہ ہے کہ اٹس اے سمبل آف سکسیس، اٹس اے سمبل آف سم اچیومنٹ. لیکن اس میں ایک بہت بڑا سنیگ آ گیا ہے، اس میں ایک سپیڈ بمپ آ گیا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ کہ آپ سیکول ہی نہیں لکھ سکتے. تو یہ تھوڑی سی ایک انفارمل ویو ہے ڈیٹا مائننگ کے بارے میں. میں آپ کو اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی ویو بتاتا ہوں کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے. آپ نے محاورہ سنا ہوگا، بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے، کہ فائنڈنگ نیڈل ان اے ہیئر اسٹیک، یعنی کہ ایک بھوسے کا ڈھیر ہے، بہت بڑا ڈھیر ہے. بھوسا آپ نے دیکھا ہوگا، باریک ریشے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں اگر ایک سوئی گر جائے تو اگر آپ کے پاس 4-5 ہی اگر اس کے ٹکڑے پیسز ہوں یا اسے تھوڑے زیادہ ہوں، کسی ایک میں سوئی گھس جائے یا گم جائے، وہ سوئی آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ سوئی بڑی باریک چیز ہے اور ریشے بھی وہاں پہ موجود ہیں. اب اگر ایک بھوسے کا ڈھیر ہے تو اس میں سے سوئی نکالنا تو بہت مشکل کام ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سے فار ایگزامپل، کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے جس میں آپ کیورنگ کرتے ہیں، تو مے بی یو آر ایبل ٹو فائنڈ اے نیڈل مے بی آؤٹ آف اے ہیئر اسٹیک. ٹھیک ہے جی. ڈیٹا مائننگ اس ساری پکچر میں کیسے آتی ہے؟ میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو ساتھ سمجھیے گا بھی. ڈیٹا مائننگ از فائنڈنگ سم تھنگ ان دا ہیئر اسٹیک وچ یو ڈونٹ نو. یعنی کہ آپ اس چیز کی تلاش کر رہے ہیں اس ہیئر اسٹیک میں سے، اس بھوسے کے ڈھیر میں سے، اس سنہری سوئی کا جس کے ایگزسٹنس کے بارے میں بھی نہیں آپ کو پتا. تو جب آپ کو اس سوئی کے ایگزسٹنس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کو ملے گی کیسے؟ تو فائنڈنگ اے نیڈل ان اے ہیئر اسٹیک ایک خاصی آسان پرابلم ہے. آسان از اے ریلیٹو ورڈ. یہ آسان کس کے ریفرنس سے ہے؟ یہ اس ریفرنس سے ہے کہ جب آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ نے اس ڈھیر میں سے کیا ڈھونڈنا ہے. یہ ڈیٹا مائننگ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ڈیٹا مائننگ کے ریوارڈز تو یقیناً بہت زیادہ ہیں، لیکن ان ریوارڈز تک پہنچنے کے راستے بھی بڑے پردشوار اور پرخوار ہیں. اسی لیے تھوڑے لوگ ڈیٹا مائننگ کرتے ہیں، اسی لیے زیادہ لوگوں کو ڈیٹا مائننگ سے نالج ایکسٹریکٹ کرنے کی خواہش ہے. اسی لیے یہ لیکچر بھی آپ اٹینڈ کر رہے ہیں. اسی لیے آپ میں سے کچھ لوگ ڈیٹا مائننگ میں پروجیکٹس کرنا چاہیں گے، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اور آپ کو جاننا بھی چاہیے. میں آپ کو ایک سلائیڈ بھی دکھاؤں گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ تھوڑی سی جو ہم نے سلائٹلی ٹیکنیکل اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے بعد اب مور ٹیکنیکل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کا فارمل ویو ہے کہ ڈیٹا مائننگ کا فارمل ویو کیا ہے. ڈیٹا مائننگ کو ایک اور طریقے سے بھی لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ ہے نالج ڈسکوری ان ڈیٹا بیسز. تو آپ نے یہ لفظ کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اب آپ کو دیکھنا چاہیے، وچ از KDD، نالج ڈسکوری ان ڈیٹا بیسز. یعنی کہ جو آپ نے ڈیٹا بیس مینٹین کی ہے اس میں جو نالج ہے، اس دیکھیں ایک ذرا غور سے میری بات، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے ان ورڈز میں. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ فائنڈنگ دا نالج ان یور ڈیٹا بیسز، کیونکہ آپ اس چیز کو فائنڈ کر لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے. تو دس از ناٹ نالج فائنڈنگ ان ڈیٹا بیسز، یہ ہے نالج ڈسکوری ان ڈیٹا بیسز. یعنی کہ ڈیٹا بیس میں سے نالج کو دریافت کرنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس ڈیٹا بیس میں نالج تو ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ نالج ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہاں ہے، اور اگر ہے تو کیسے نکالنا ہے. بات سمجھیں آپ میری؟ تو اب تھوڑی سی جو انفارمل یا جو نان ٹیکنیکل اس کی ایکسپلینیشنس تھیں، اس کے بعد میں تھوڑی سی اس کی ایک فارمل آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں گا. ڈیٹا مائننگ ڈگز آؤٹ ویلیوبل
نان ٹریویل انفارمیشن. زور کس کے اوپر ہے؟ ویلیوبل نان ٹریویل فرام لارج ملٹی ڈائمینشنل اپرنٹلی ان ریلیٹڈ ڈیٹا بیسز. تو ساتھیوں میں نے جو آپ کو اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے عزیز طلباء و طالبات، اس میں 5 کی ورڈز ہیں. پہلا کیا ہے جی؟ ویلیوبل. دوسرا ہے نان ٹریویل. تیسرا ہے لارج. چوتھا ہے ملٹی ڈائمینشنل. اور 5واں لفظ کیا ہے؟ ان ریلیٹڈ. یہ بہت خاص باتیں ہیں. اس میں سارا کرکس ہے ڈیٹا مائننگ کی ڈیفینیشن کا کہ ڈیٹا مائننگ ہوتی کیا ہے. اگر آپ اپنے ڈیٹا بیس کو جب مائن کریں، آپ کہتے ہیں جی میں نے ڈیٹا مائننگ کی ہے، میں نے ایک ڈیٹا مائننگ کا ٹول بنا لیا ہے. آپ نے ڈیٹا ایکسٹریکشن کی، نالج ڈسکوری کی، لیکن جو اس میں سے انفارمیشن نکلی دیٹ از ناٹ ویری ویلیوبل. اب ویلیوبل کیا ہو سکتی ہے، اس پہ بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ اگر انفارمیشن ویلیوبل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آپ ایک انفارمیشن نکالتے ہیں جو کہ نان ٹریویل انفارمیشن نہیں ہے، یعنی کہ ٹریویل انفارمیشن ہے. آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی جو آپ کے کسٹمرز ہیں وہ زیادہ تر مرد حضرات ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ جو ہے مردانہ کپڑے بیچتے ہیں، اس میں سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ جی نہیں، کچھ خواتین نے بھی کپڑے خریدے تھے. وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہوں گے، کسی کو تحفہ دینا ہوگا. تو یہ تو ہوتا ہے، ایسا سب کو پتہ ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ جس وقت عید آتی ہے تو سیویوں کی سیل زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب سیویاں بکتی ہیں تو ساتھ دودھ بھی بکتا ہے، چینی بھی بکتی ہے، کھجوریں بھی بکتی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. ہاں اگر یہ پتہ چلے کہ جی سردیوں کے موسم میں، جبکہ عید کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، کسی حصے میں ملک کے کسی چیزوں کی سیل بڑھ گئی یکدم سے، دیٹ از نان ٹریویل انفارمیشن. لیکن جو میں نے آپ کو مثال دی دیٹ از ٹریویل انفارمیشن. اگر آپ لارج ڈیٹا سیٹ نہیں ہے، تو لارج ڈیٹا سیٹ اگر نہیں ہے تو اس کو تو آپ دیکھ کے بھی کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس طرح سے، یہ اس طرح سے ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے آپ کو لیکچر دیا تھا ڈی ڈپلیکیشن کے بارے میں، یعنی کہ ڈپلیکیشن ریموول کے بارے میں، جب ہم نے بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ یعنی کہ BSN کی بات کی تھی، تو میں نے کچھ ویریشن دکھائی تھی آپ کو ناموں کی، ایڈریسز کی. اس کو آپ دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں ہاں جی یہ نام ایک جیسے، ہاں جی یہ ایڈریس ایک جیسے ہیں. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اس لیے کہ 4 5 10 ایڈریسز کو دیکھ کے بتا دینا نو بگ ڈیل، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے. اگر آپ کے ڈیٹا کے ایٹریبیوٹس بہت زیادہ ہیں، 2 3 نہیں ہیں، ہاں اگر 2 3 ایٹریبیوٹس ہوں تو میں شاید 150 ریکارڈز کو دیکھ کے کچھ بتا دوں، آپ کو جلدی بتا دوں. لیکن اگر ایٹریبیوٹس یعنی کہ کالمز 150، خود کالمز اتنے زیادہ ہیں، 150 ہیں، تو پھر تو بہت مسئلہ ہے. اور ایک اور بات کہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یا جو ریکارڈز ہیں، روز ہیں، ان روز کا اپیرنٹلی کوئی تعلق ہی نہیں آپس میں. تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں انکمپس ہوں، جب یہ ساری کی ساری چیزوں کا احاطہ کیا جائے، جب یہ شامل کر لی جائیں اور یہ چیزیں کریں، آپ کا ٹول یہ کام کرے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی میں نے ڈیٹا مائننگ کی ہے، ہاں جی میں نے ڈیٹا مائننگ کا ٹول بنایا، ہاں جی میں نے کچھ کام کیا ہے. یہ کچھ کام کیا سے کیا مطلب ہے؟ اس میں ایسی خاص بات کیا ہے؟ یہ میں آپ کو اگلی سلائیڈز میں بتاؤں گا. ایک اور بات جو بڑے غور سے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ صرف ڈیٹا مائننگ کا ٹول بنا لینا، جس میں جب میں ڈیٹا مائننگ کے ٹول کی بات کر رہا ہوں تو غور سے سمجھیے اور سنیے کہ ہم بات زیادہ تر کر رہے ہیں الگوریدمس کے بارے میں، کیونکہ یہ سائنس ساری الگوریدمس کی ہے. یہ سائنس ہے ساری کی ساری یا بہت زیادہ تھیوری آف NP کمپلیٹنس کے ریفرنس سے. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے الگو کے کورس میں یقیناً پڑھا ہوگا. تو جو ڈیٹا مائننگ ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈسپلن نہیں ہے، اٹ از این انٹیگریشن آف مینی ڈسپلنس. وہ ڈسپلنس کیا ہیں؟ وہ پیپل ہے. وہ ڈسپلنس کیا ہیں؟ وہ ڈسپلنس کیا ہیں؟ وہ لوگ ہیں، وہ انفارمیشن تھیوری ہے، وہ بزنس نالج ہے، اس میں الگوریدمز ہیں، اس کے اندر اسٹیٹسٹکس ہے، اس کے اندر کمپیوٹیشنل تھیوری ہے، اس میں کمپیوٹنگ ہے. یہ ساری چیزیں ملیں تب ڈیٹا مائننگ ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتی ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کو بزنس نالج کیوں چاہیے، آپ کو یہ چیز کیوں چاہیے، آپ کو یہ چیز کیوں چاہیے. میں سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو آپ کو یہ سمجھ آیا کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے
ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا مائننگ، یہ تو پتہ چل گیا ڈیٹا مائننگ کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی ڈیٹا مائننگ، ڈیٹا مائننگ کیوں کی جائے. میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ ضرورت جو ہے وہ آپ کو کسی چیز کی ایجاد پہ مجبور کرتی ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ آپ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے. یاد رکھیں کہ دنیا میں سوائے شاید چند چیزوں کے جو شاید شوقیہ کی جاتی ہیں، ہر چیز کسی ضرورت کے تحت کی جاتی ہے، اور جو چیز ضرورت کے تحت کی جاتی ہے، ضرورت کو پوری کرے، وہ دیر پا بھی ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وائی ڈیٹا مائننگ. میں آپ کو اس کا ایک ریزن بتاتا ہوں. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیٹا سیٹس یا ڈیٹا سیٹ بن رہا ہے، بنتا جا رہا ہے. اور نہ صرف دیر آر ہیوج والیومز آف ڈیٹا، بلکہ دوز ڈیٹا سیٹس آر آلسو گروئنگ. وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی کسی لیکچر میں کہ ڈیٹا ہاؤسز کے سائزز ہیں، دے آر ڈبلنگ ایوری ایئر. اور جو چیز ڈبل ہوگی ایوری ایئر، دیٹ از اے نان پولینومیل. یہ آپ نے ایلگو میں پڑھا ہوگا، یعنی کہ 2n کے ریفرنس چیز بڑی ہوتی جا رہی ہے، ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہا ہے، کمپیوٹیشنل ایکسپلوژن ہو رہی ہے ڈیٹا سیٹس کی. تو والیوم بہت زیادہ ہے. والیوم کیسے زیادہ ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ناسا کا ایک ارتھ آبزرویٹری سیٹلائٹ سسٹم ہے جس کو کہ EOS کہا جاتا ہے. تو عزیز طلباء طالبات، جو ناسا کا ارتھ آبزرویشن سسٹم ہے جس کو کہ EOS کہتے ہیں، یہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ EOS سال 2007 تک 15 پیٹا بائٹ آف ڈیٹا کیپچر کرے گا. 15 پیٹا بائٹ یعنی کہ 15,000 ٹیرا بائٹ. یہ ایک ہیوج نمبر ہے، بہت بڑا نمبر ہے. اور یہ ایک جو اس کا سسٹم ہے وہ کر رہا ہے. دنیا بھر میں کتنے سیٹلائٹ سسٹمز ہیں دنیا میں، اور کہاں کس طرح ڈیٹا کیپچر ہو رہا ہے، وہ سوچیں تو دماغ موف ہوتا ہے، یعنی کہ اٹس مائنڈ باگلنگ نمبرز جو ہیں. تو یہ جو ڈیٹا کیپچر کیا جائے گا، اس میں سے کافی سارا ڈیٹا ایسا ہے جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا ایور. کافی سارا ڈیٹا ایسا ہے جو کبھی بھی دیکھا بھی نہیں جائے گا ایور. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ڈیٹا کی والیوم اتنی زیادہ ہے کہ اس کی جو یوزفلنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس ڈیٹا کی والیوم میں، یعنی کہ وہ جو ہیز اسٹیک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں نیڈلز کو ڈھونڈنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. خاص طور پہ ان نیڈلز کا، ان کو ڈھونڈنا جن کی ایگزسٹنس کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل، ایک تو حل اس کا یہ ہے کہ ڈیٹا کی والیوم کو گھٹایا جائے. ڈیٹا کی والیوم گھٹانے کا مقصد یہ نہیں کہ ڈیٹا کو آپ کاٹ کے پھینکتے جائیں، ضائع کرتے جائیں، نہیں. ڈیٹا کو فلٹر کریں، اس میں سے لیول بائی لیول آپ آگے کی طرف بڑھیں. ڈیٹا ہے اس کو اسٹرکچر کریں، اس میں سے انفارمیشن نکالیں، اس میں سے نالج نکالیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے کلاڈ شینن کی. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کلاڈ شینن کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، ایک نظر اس پہ ڈال لیں. مور والیوم مینز لیس انفارمیشن. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے والیوم کو کم کرنا ہے ڈیٹا کی، اور اس میں سے انفارمیشن کانٹینٹ کو بڑھانا ہے. ایسے میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، انالیسز دے سکتا ہوں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو میں آپ کو ایک وہی پیرامڈ دکھاتا ہوں ملتا جلتا اس سے جو میں نے آپ کو پچھلی شاید شروع کے لیکچرز میں دکھایا تھا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی مختصر طور پہ بات کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. یہ پیرامڈ جو میں اب آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ شو کرتا ہے دا ریلیشن شپ بٹوین والیوم آف ڈیٹا اینڈ دا ویلیو آف ڈیٹا. جس طرح ڈیٹا کی والیوم گھٹتی جاتی ہے، یعنی اس پہ زیادہ پروسیسنگ ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے کہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے. جیسے شاید گنے کا رس ہے. گنے کا رس آپ کو ایک خاص قیمت کا ملتا ہے، اس سے گڑ بنا لیں تو اماؤنٹ گھٹ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ چینی بنائیں، شکر بنائیں، اور اماؤنٹ کوانٹٹی گھٹتی جاتی، قیمت بڑھتی جاتی ہے. سب سے نچلے لیول پہ را ڈیٹا ہے. را ڈیٹا کو مشینز کے ساتھ سکین کیا جاتا ہے. اس کے بعد انڈیکس ڈیٹا ہے. انڈیکس ڈیٹا وہ ہے جس کے لیے سارا سکیننگ نہیں کرنی پڑتی، بلکہ مشینیں وداؤٹ سکیننگ اس کو حاصل کر لیتی ہیں.
انڈیکس ڈیٹا کے بعد ہم انفارمیشن کی طرف جاتے ہیں وچ آر ایگریگیٹس, وچ آر سمریز, وچ آر کوریلیشنس. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ایگریگیٹ اور سمرائزیشن میں اچھا خاصا فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے. جب آپ انفارمیشن سے اگلے لیول کی طرف جاتے ہیں تو نالج کے لیول پہ چلے جاتے ہیں, جہاں کہ مشینیں جو ہیں وہ رولز ڈسکور کرتی ہیں, یعنی کہ نالج ڈسکوری کی بات ہو رہی ہے. اور پھر وہ جو انسان ہیں وہ مشین کی مدد سے ان رولز میں سے کام کے رولز نکالتے ہیں, یعنی کہ ڈیسیژن سپورٹ ہوتی ہے. اور سب سے آخر میں ہے ڈیسیژن میکنگ. اگر آپ مشین سے ڈیسیژن میکنگ کروائیں تو ظاہر اس کے اپنے پروز اینڈ کونز بھی ہیں. تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے یہ تو اٹس جسٹ اے یس نو ڈیسیژن, یہ کرو یا یہ نہ کرو. تو یہ ریلیشن شپ ہے بٹوین والیوم آف ڈیٹا اینڈ ویلیو آف ڈیٹا. یہ ایک موٹیویشن ہے ڈیٹا مائننگ کیوں کی جائے. اب میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں. وائی ڈیٹا مائننگ, ایک اور ریزن وچ از ریزن آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آپ سمجھتے ہیں نا, جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو یا جو چیز اویلیبل ہے مارکیٹ میں, ظاہر ہے کہ اس کی قیمت اتنی نہیں ملتی, اور جس کی اویلیبلٹی کم ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو پچھلی ایک دہائی میں یا شاید تھوڑا سا اس سے زیادہ میں جو ڈیٹا ایکومولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اتنی ڈائیورس ڈسپلنز میں ہو چکی ہے کہ ایسے اسپیشلائزڈ لوگ اور اینالسٹ ہی اویلیبل نہیں ہیں کہ جو اس ڈیٹا کو ایکسپلور کریں, اس کی انالیسس کریں, اس میں سے نالج کو ایکسٹریکٹ کریں, فائنڈ کریں, ڈسکور کریں. تو یہ ایک پرابلم ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی. اور ایک بات یاد رکھیں, کسی سیانے میرے استاد نے کہا تھا کہ ایوری پرابلم از این اپرچونٹی. اس پہ کیپٹلائز کریں اس کے اوپر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں, بلکہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. کسی کی پرابلم کو حل کریں, اور جب حل کریں گے اس میں آپ کے لیے مواقع ہیں, اپرچونٹیز ہیں ترقی کے لیے, گروتھ کے لیے. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی تو ایشو آ گیا. تو اب ڈیٹا مائننگ کہاں سے اس میں آئی؟ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ نے ایک گیپ کریٹ کر دیا ہے, اور ڈیٹا مائننگ جو ہے اس گیپ کو فل کرتی ہے. اور اس گیپ کو فل کیسے کرتی ہے؟ الگوریدمس کے تھرو. جی ہاں, الگوریدمس کے تھرو. الگوریدم کس چیز کے لیے؟ الگوریدم لارج ڈیٹا والیوم میں سے نالج نکالنے کے لیے. الگوریدمس ایسے ڈائیورس ڈیٹا سیٹس کو ایکسپلور کرنے کے لیے جس میں کہ ڈیٹا ٹائپس ہی بڑی چینج ہو چکی ہیں. ڈیٹا مائننگ صرف یہ نہیں کہ آپ ٹرانزیکشنل یا آپریشنل ڈیٹا بیسز کو مائن کریں. نہیں, یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں پڑنے لگے تھے. ڈیٹا مائننگ میں آپ نے تصویروں کو مائن کرنا ہے, آپ نے ویڈیوز کو مائن کرنا ہے, آپ نے میوزک کلپس کو مائن کرنا ہے, آپ نے ساؤنڈ کلپس کو مائن کرنا ہے, اتنی ساری چیزوں کو مائن کرنا ہے. ڈیٹا مائننگ یہ گیپ فل کرنا ہے. ایک اور بات بھی سمجھیے, ڈیٹا مائننگ اس لیے بھی چاہیے ہے کہ جو ڈیٹا ایکومولیٹ ہو رہا ہے یا جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا, وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, کچھ ادھر ہے, کچھ ادھر ہے, کچھ ادھر ہے. تو آپ نے ایسی ٹولز ٹیکنیکس بنانی ہے کہ اس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا سیٹس کو مائن کیا جا سکے, ملا کے مائن کیا جا سکے. ایسی ٹولز ٹیکنیکس کی ضرورت ہے کہ جو آلریڈی ٹولز ٹیکنیکس بنی ہے ڈیٹا مائننگ کی ان کو امپروو کیا جائے. اور اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ سارے میں نہیں ڈسکس کر سکتا. تو یہ یعنی کہ یہ نیڈ ہے وائی ڈیٹا مائننگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وائی ڈیٹا مائننگ, ٹھیک ہے جی, اس کے آگے کیا ہے؟ وہ جو میں نے بات کی تھی کہ ایوری پرابلم از این اپرچونٹی. اپرچونٹیز کہاں پہ ہیں؟ آپ کے لیے اپرچونٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اپرچونٹیز کیسے ہیں. اور وہ جو میں آپ کو اپرچونٹیز بتاؤں گا وہ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کروں گا, میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو کہ مستند سکہ بند قسم کے اداروں کی بات ہے, جو کہ مستند ذرائع سے بات آئی ہے. میں وہ آپ کو باتیں بتاؤں گا, ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گا. میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں باتیں. ہاں جی, سلائیڈ یہ ہے کہ وائی ڈیٹا مائننگ از ہاٹ. ڈیٹا مائننگ کیوں, وائی, اس کی اپرچونٹیز کیا ہیں؟ وائی ڈیٹا مائننگ از ہاٹ. تو ایک ٹائم میگزین ہے جو کہ دنیا کا بڑا مستند ایک رسالہ ہے اور اس پہ لوگ پڑھتے ہیں. اس کی جو 22 میں سن 2000 کا جو ایشو تھا, 22 میں سن 2000, اس میں ایک لسٹ ہے
10 hottest jobs of year 2025, یعنی کہ سن 2025 میں جو ٹاپ کے 10 نوکریاں ہیں وہ کون سی ہیں. یعنی کہ آج آپ کیا کریں, آپ کیا پڑھیں کہ آئندہ 17, 18 یا 20 سال کے بعد بھی آپ امپلائیبل ہوں. ان ٹاپ 10 جابز میں ڈیٹا مائنرز کی جاب ہے. ڈیٹا مائننگ ہیز ہیوج اپرچونیٹیز, آج نہیں 15, 20 سال تک یا شاید اس سے بھی آگے. اسی طرح جو MIT کا میگزین آف ٹیکنالوجی ریویو ہے, اس کا جو جنوری فروری 2001 کا ایشو ہے, اس میں اس نے یہ بتایا کہ وچ آر دا 10 ایمرجنگ ایریاز آف ٹیکنالوجی. اس میں پھر کون سا ایریا ہے؟ ڈیٹا مائننگ ہے. یعنی کہ یو شوڈ بی ڈوئنگ واٹ؟ یو شوڈ بی ڈوئنگ ڈیٹا مائننگ. ڈیٹا مائننگ از ویری ہاٹ. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ اس لیے ڈیٹا مائننگ, وائی, دیٹ از دا ریزن ٹو ڈو ڈیٹا مائننگ. ہاؤ ڈیٹا مائننگ از ڈفرنٹ, میں اب آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ڈیٹا مائننگ جو ہے اس کا ٹریڈیشنلی ڈفرنس کیا ہے باقی چیزوں کے ساتھ. جی ساتھیو, تو ٹریڈیشنل جو ڈیٹا پروسیسنگ سسٹمز ہے, ڈیٹا مائننگ ان سے کس طرح سے فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے نیچے تو آتا ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز. جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ پروسیسز, ویل ڈیفائنڈ کیوریز کے اوپر کام کرتے ہیں. وہاں پہ میں کلیم کرتا ہوں نالج ڈسکوری نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں آپ کو انالوجی دیتا ہوں. اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یونیورسٹی جانے کے لیے یا اپنے دفتر پہ جانے کے لیے, اگر آپ ہمیشہ ایک ہی راستے سے چلیں گے, آلویز ایک راستے سے چلیں گے, تو آپ کو ہمیشہ وہی چیزیں نظر آئیں گی, انہی اینگل سے نظر آئیں گی. نہ کوئی آپ کو نئی چیز نظر آئے گی اور نہ کوئی آپ کو پرانی چیز کسی مختلف طریقے سے نظر آئے گی. تو نئی ڈسکوری کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جب ہم ایگریگیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, یعنی کہ ایک دور سے تصویر کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو میکروسکوپک لیول سے دیکھتے ہیں, تب ہمیں زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے سڑک کو دیکھیں, نیچے دیکھیں, تو صرف آپ کو سڑک ہی نظر آئے گی. اگر آپ کسی جہاز میں بیٹھ جائیں, ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائیں اور آپ ذرا دور سے دیکھیں, 100,000 فٹ کے فاصلے سے اسی سڑک کو دیکھیں, تو شاید سڑک تو آپ کو باریک سی نظر آئے, لیکن آپ کو اور بہت ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ ایگریگیٹڈ اپروچ, یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اپروچ. اس کے بعد جب آپ نالج میں یا ڈیٹا میں چیزیں ڈسکور کرنا شروع کریں, اس میں آپ ویژولائزیشن کو استعمال کریں, اس میں آپ اسمارٹ الگوریدمس کو استعمال کریں, تو وہاں پہ ڈیٹا مائننگ ہوگی. یعنی کہ کمبینیشن آف ڈیٹا مائننگ اینڈ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ, اس کو جو چیز احاطہ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے نالج ڈسکوری. تو یہ ایک ٹریڈیشنل ایکسپلینیشن ہے جو کہ میں نے ذرا انالوجی کے ساتھ آپ کو بتائی ہے کہ اس سارے سلسلے میں ڈیٹا مائننگ کہاں ہے, ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کہاں ہے, ڈیٹا ویئر ہاؤس کہاں ہے. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ڈیٹا مائننگ از ایٹ اے ہائر لیول ایز کمپیئر ٹو ڈیٹا ویئر ہاؤس, ہائر ان ٹرمز آف کمپلیکسٹی آف دا کوشچنز وچ cannot be asked. Why? Because those questions are not known in advance. کتنی دلچسپ بات ہے یہ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور پسند بھی آئی ہوگی. ڈیٹا مائننگ اور اسٹیٹسٹکس. اب میرا یہ جو میں ابھی جو باتیں کرنے لگا ہوں, اس سے ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی ایک ڈسپلن زیادہ اچھا ہے یا ایک ڈسپلن کم اچھا ہے. میرا مقصد ایک آبجیکٹو, ناٹ سبجیکٹو, ایک آبجیکٹو کمپیریزن دینا ہے دو ڈسپلنس کا. یعنی کہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کیا نالج ڈسکوری کی جا سکتی ہے اور ڈیٹا مائننگ کے ساتھ کیا چیز کی جا سکتی ہے. اسٹیٹسٹک از ازمپشن ڈریون. آپ ایک ہائپوتھیسس لے کے چلتے ہیں اور اس ہائپوتھیسس کے ساتھ آپ کہتے ہیں ہاں جی اس کے ہونے کی پرابلٹی کیا ہے, یا ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہسٹوریکل ڈیٹا استعمال کرتے ہیں. ہسٹوریکل ڈیٹا میں جو پیٹرنز ہیں یا جو اس میں اسٹیٹسٹیکل ویلیوز ہیں, اس کی بیسس پہ پرابلٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں, جیسے کہ بیزین ماڈلنگ ہے یا بیزین کلاسیفیکیشن ہے. تو یہ چیزیں ازمپشن ڈریون ہے. ڈیٹا مائننگ جو ہے اٹ از ڈسکوری ڈریون. یہاں پہ آپ ہائپوتھیسس لے کے چلتے نہیں ہیں, یہاں پہ ہائپوتھیسس نکل کے آتی ہیں, ڈسکور کی جاتی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کچھ اور فرق ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ میں ہیں اور اسٹیٹسٹکس میں ہیں. ان میں اور فرق کیا ہے میں آپ کو وہ فرق بتاتا ہوں.
اور ان کے اندر فرق یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹسٹکس میں جو نمبر آف ویریبلز ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں. اٹ فوکسز آن ڈیٹا سیٹس وچ ناٹ اونلی کنسسٹ آف فیور ویریبلز بٹ اٹ آلسو کنسسٹ آف اسمالر ڈیٹا سیٹس. اسٹیٹسٹکس سے جو آپ چیزیں اخذ کرتے ہیں یا جو آپ ریلیشن شپس نکالتے ہیں دے آر لمیٹڈ ان ٹرمز آف دیئر ایپلیکیشن. لمیٹڈ کس طرح سے ہیں؟ لمیٹڈ اس طرح سے ہیں کہ زیادہ تر لینئر ریگریشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے, یا جب آپ ریگریشن لیول کو انکریز کرتے ہیں تو اس میں اور بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں. تو جو ریلیشن شپس ہیں وہ لمیٹڈ ان نمبر ہیں. جب ہم ڈیٹا مائننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ریلیشن شپس کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں which are non-trivial relationships, which are multi-dimensional relationships, which are complex relationships, which are predictive relationships. بہت زیادہ فرق ہے اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا مائننگ کے اندر. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ان دا کانٹیکسٹ آف نالج ڈسکوری, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک جس کو کہ لینئر ریگریشن بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے آپ نالج ڈسکوری کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو آبویسلی ایک کاؤنٹر ایگزامپل بھی دوں گا. یعنی کہ جب آپ زیادہ ریئلسٹک پرابلمس کو ہینڈل کرنے لگیں تب مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت مسائل آتے ہیں, لمیٹیشنز آ جاتی ہیں اسٹیٹسٹیکل سسٹمز کی. میں آپ کو مثال پہلے ایک آسان مثال دیتا ہوں. نالج ایکسٹریکشن یوزنگ اسٹیٹسٹکس. وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال پہلے میں دیتا ہوں آپ کو. آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں, وہاں پہ آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا, بلکہ ہسٹوگرام ہے. اب ہم ذرا اس ہسٹوگرام کو ڈسکس کرتے ہیں. ہسٹوگرام بٹوین انفلیشن یعنی کہ پرسنٹیج آف انفلیشن ہے اور اسٹاک انکریز کے ویلیو کے ریفرنس سے ہے کہ اسٹاک میں کتنا پرسنٹ انکریز ہوا ہے. تو یہ ہسٹوگرام میں مختلف انفلیشن کے لیولز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ یعنی کہ آپ ایک ان نون سوال کا جواب آپ کو چاہیے, وہ یہ ہے کہ جب انفلیشن اس پرسنٹیج کی ہو جس کا آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو اس وقت واٹ وڈ بی دا پرسنٹیج انکریز ان دا اسٹاک. میری بات سمجھیں آپ؟ یعنی کہ جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہسٹوگرام ان انفلیشن ویلیوز کو کورسپونڈ کر رہے ہیں کہ جو نان انفلیشن ویلیوز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب انفلیشن 6% ہو جائے گی تو اس وقت کتنے پرسنٹ اسٹاک میں انکریز ہوگا؟ آپ میرا سوال سمجھیں؟ یقیناً سمجھ گئے ہیں. میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کرنے کا. یہ کرنے کا وہ طریقہ ہے جو عام طور پہ لینئر ریگریشن کہلایا جاتا ہے. کریں گے کیا کہ یہ جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں ان کو استعمال کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے استعمال کریں گے. جی, تو ان ڈیٹا پوائنٹس کو استعمال اس طرح کریں گے کہ ان پوائنٹس میں سے ایک لائن کو گزاریں گے. یعنی کہ یہ پوائنٹس آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی میگنیٹس رکھے ہوئے اور آپ نے اس میں سے ایک وائر کو گزارنا ہے اور وائر کو اس طرح سے رکھنا ہے آپ نے ان میگنیٹس کے درمیان میں کہ وائر بیلنس ہو جائے. ظاہر ہے کچھ وائرس کچھ میگنیٹس قریب ہوں گے وہ زیادہ فورس آف اٹریکشن اس میٹل کی وائر پہ لگائیں گے, جو دور ہوں گے ان کا کم افیکٹ ہوگا, اور جہاں گروپنگ ہو رہی ہے وہاں زیادہ اٹریکشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ نے وائر رکھی تو وہ ایک وائر ایک پوائنٹ پہ رک جائے گی آ کے, تو اس کو آپ کہتے ہیں کرو فٹنگ اے لینئر ریگریشن. اس لائن جو ہے نا اس کو آپ استعمال کریں گے 6% انفلیشن پہ پرسنٹیج انکریز ان اسٹاک ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. تو لائن کی ایکویژن کیا ہوتی ہے عزیز طلباء طالبات؟ آپ نے پڑھی ہوگی بڑی چھوٹی جماعت میں, which is y is equal to mx plus c. y بھی ویریبل ہے, x بھی ویریبل ہے, m جو ہے لائن کی سلوپ ہے اور c جو انٹرسیپٹ ہے اس کا. جب ان پوائنٹس میں سے ایک لائن کو گزاریں تو اس کی ایک ایکویژن بن جاتی ہے, اور وہ جو ایکویژن ہے وہ اس سارے ڈیٹا سیٹ کے لیے ہے, یعنی کہ انکلوڈنگ 5-6% اینڈ ادر انکریز ان انفلیشن. تو اب جب آپ نے معلوم کرنا ہے کہ 6% انفلیشن پہ انڈیکس کی ویلیو کیا ہوگی تو بڑا آسان جواب ہے. ایکس کو آپ 6% پٹ کر دیں, سلوپ آپ کو پتہ ہے, انٹرسیپٹ آپ کو پتہ ہے, وائی کی ویلیو آ جائے گی, اور مور اور لیس وہ وائی کی ویلیو شاید ٹھیک ہی ہو. شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہسٹوریکل ڈیٹا کو لے کے آپ نے آگے پریڈکشن کی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے نالج ایکسٹریکٹ کر لی, یو گیٹ اے پیٹ آن دا بیک, ٹھیک ہے. اب ذرا ہم ریئلسٹک طرف چلتے ہیں,
یاد رکھیں یہاں 2 ویریبل صرف استعمال کیے تھے. ریئل لائف میں ہم 10 15 20 50 100 ویریبلس کی بات کر رہے ہیں. اس میں آگے کیسے پروسیس کریں گے یہ کسی آپ ریلیونٹ بندے سے پوچھیے گا. ریلیونٹ مطلب کہ جو اسٹیٹسٹک جانتا ہو. جی ساتھیو، اب میں آپ کو ایک ایسے سینیریو کی مثال دیتا ہوں وچ از ریئل لائف سینیریو، اور وہاں دیکھتے ہیں ریگریشن کیسے ایکٹ کرتی ہے. میں پھر آپ کو اس کا کانسیکوینس دکھاؤں گا. تو پہلے میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں، پھر میں سلائڈ چینج کروں گا اپنے بیک گراؤنڈ میں. تو ابھی ہم نے مثال لی تھی لینئر ریگریشن کی. تو عام طور پہ جو ریئل لائف سینیریوز ہیں، ایون اگر 2 ویریبل کے ہوں، ان میں ویریشن اتنی سیدھی سادھی نہیں ہوتی، بلکہ کافی کمپلیکس ویریشن ہوتی ہے. بہت زیادہ اس میں سلوپس بھی آتی ہیں، اس میں پیکس بھی آتی ہیں. تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں. اسکرین پہ میں نے آپ کو ڈاٹس کی شکل میں دکھایا ہے. ہم 2 ویریبلس کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ڈاٹس جو ہیں یہ کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، کچھ ٹیبلز تھے. ایکچوئل ٹیبل کی بیسس پہ یہ ڈاٹس پلاٹ کیے گئے ہیں، اور جو ان کی ویلیوز تھیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ واٹ از اے ریپرزینٹیٹیو فنکشن آف دیز ڈاٹس، یعنی کہ ان ڈاٹس میں سے ہم نے کوئی کرو فٹنگ کرنی ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہم ریگریشن استعمال کریں گے. اب ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کروں گا کہ اس نان لینئر سی جو انوائرمنٹ ہے اس میں لینئر ریگریشن کو استعمال کروں، کیونکہ وہ تو زیادتی ہو جائے گی اس سسٹم کے ساتھ. تو میں اس میں پالینومیل کرو فٹنگ کرتا ہوں وچ از آف ڈگری وچ از ویری ہائی ڈگری، یعنی کہ ڈگری 6 کی کرو فٹنگ ہے. تو یہ اس میں جو آپ سالڈ لائن دیکھ رہے ہیں یہ وہ کرو فٹنگ ہوئی ہے. یہ کرو فٹنگ کتنی صحیح ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ جو آپ کے سامنے ڈاٹڈ باکسز آئے ہیں یہ وہ فرق دکھا رہے ہیں، یعنی کہ جو ایکچوئل ویلیو تھی اور جو کرو فٹنگ ہے اس میں کتنا فرق ہے، جو کہ آپ اسکرین کے باٹم لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ آگے آئیں جہاں پہ ایک بہت بڑی پیک کے بعد نیچے ڈیٹا جا رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں کتنا ہیوج ڈفرنس ہے، یعنی کہ جو ایکچوئل ویلیوز ہیں اور جو کرو فٹنگ ہے ان میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ کی آسانی کے لیے اس کرو کے جو کورسپونڈنگ ایکویژن ہے، جو فنکشن ہے، وہ بھی اسکرین پہ دکھا دی گئی ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ جی ساتھیو، ہمیں اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلا فیلئر آف ریگریشن. ریگریشن فیل ہو گئی، اور ریگریشن صرف 2 ویریبلس کے لیے فیل ہو گئی. جو چیز 2 ویریبلس پہ نہ چل سکے، جو ٹیکنیک 2 ویریبلس پہ نہ چل سکے، وہ 20 پہ کیسے چلے گی، وہ 200 پہ کیسے چلے گی؟ یہ سوال، اس کا جو جواب ہے آپ اپنے آپ سے پوچھیے. اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ اب ڈیٹا، اسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے او لیب ڈسکس کیا تھا تو ہم نے فیزمی ٹیسٹ کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میرے پاس ایک او لیب ٹول ہے، یا میں نے ایک او لیب ٹول ڈیولپ کیا ہے، تو وہ ٹول کیا ہوگا؟ اس میں کچھ پراپرٹیز ہونی چاہیے. یاد ہے آپ کو؟ یس، آپ کو یاد ہے. تو اسی طرح سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ واٹ از ڈیٹا مائننگ، یعنی کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہوتی ہے، اینڈ واٹ از ناٹ ڈیٹا مائننگ. تو میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں. ڈیٹا مائننگ از ڈیسیژن ٹریز. ڈیسیژن ٹریز کیا ہوتے ہیں آپ کو میں مختلف یا آسان طریقے سے بتاؤں. میں آپ کو ڈیسیژن ٹری میں آپ ایک ٹیبل کو لیتے ہیں، ٹیبل کو آپ ریکارڈز کی صورت میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایسے ریکارڈز جو کہ زیادہ ایک سے جن کا شاید تعلق کہہ سکتے ہیں آپ. میں ذرا آپ کو بڑے سمپلیفائڈ طریقے سے بتا رہا ہوں. اور پھر آپ ان ریکارڈز کو ڈیوائڈ کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان ریکارڈز کے گروپس بن جاتے ہیں، اور اس کو مزید ڈیوائڈ کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ انفارمیشن کا لاس ہو رہا ہوتا ہے. اس اسٹرکچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک ٹری کی شکل بن جاتی ہے، اور اس میں نوڈز میں وہ ریکارڈز ہیں جن کا زیادہ تعلق ہے آپس میں. اس کو ڈیسیژن ٹری اس لیے کہتے ہیں کہ ہر نوڈ پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سپلٹ کرنا ہے کہ نہیں، یعنی کہ جو ریکارڈز آپ کے پاس ہیں ان کو توڑنا ہے کہ نہیں، ڈیوائڈ کرنا ہے کہ نہیں. اور یہ جو آپ کا ڈیسیژن ٹری بنتا ہے اس میں ہر نوڈ پہ آپ کہتے ہیں اگر آپ یہ کریں گے if this then this, if this then this. تو اس ٹری سے رولز بن جاتے ہیں، اور وہ ایسے رول بنتے ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوتے. رول کہاں سے نکلتے ہیں؟ وہ ڈیٹا سے نکلتے ہیں.
اور اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا کے دو حصے کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ٹیسٹ سیٹ, ایک کو کہتے ہیں ٹریننگ سیٹ. تو ٹریننگ سیٹ کی بیس پہ آپ ڈیسیژن ٹری بناتے ہیں, وہاں سے اف دین کے رولز بناتے ہیں, جس کو کہ رول انڈکشن بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ رول انڈکشن از آلسو ڈیٹا مائننگ, ڈیسیژن ٹریز از آلسو ڈیٹا مائننگ. اور پھر ان رولز کو آپ اپلائی کرتے ہیں ٹیسٹ سیٹ کے اوپر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ رول کتنے صحیح یا کتنے غلط ہیں. دس از ڈیٹا مائننگ. اور ڈیٹا مائننگ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈیٹا مائننگ از کلسٹرنگ. کلسٹرنگ کا مطلب یہ ہے, جو کہ ایک فرق ہے کلسٹرنگ کا رول انڈکشن سے اور اف دین انالیسس سے, کہ ان دو ٹیکنیکس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا سیٹ میں کلاسز کتنی ہیں, یعنی کہ ڈیٹا سیٹ میں کون سے اچھے کسٹمرز ہیں, کون سے اچھے کسٹمرز نہیں ہیں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو نئے کسٹمر آپ کے پاس آئے ہیں آپ بتا سکیں پہلے ہی کہ وہ اچھے کسٹمر ہوں گے یا اچھے کسٹمر نہیں ہوں گے. یہ ہے انڈکشن یا اف دین انالیسس یا رول انڈکشن یا ڈیسیژن ٹری سے آپ کرتے ہیں. جب ہم کلسٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پرائر نالج نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنی کلاسز ہیں. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ کلاسز کتنی ہیں تو آپ کو پھر کیسے پتا ہوگا کہ ان کلاسز کی پراپرٹیز کیا ہوں گی. تو کلسٹرنگ میں یہ کیا جاتا ہے کہ ان ریکارڈز کو لے کے جو آپ کی ڈیٹا بیس میں ہیں ان میں جو نیچرل گروپنگ ہے اس کو خود بتائے بغیر ایسے الگوریدم ہیورسٹک بناتے ہیں اسمارٹ, جو کہ ان کے گروپنگ کریٹ کر دیتے ہیں. اس کو کلسٹرنگ کہتے ہیں. اگر آپ ساری روز کو گروپ کر لیں سارے کالم کو دیکھتے ہوئے, اس کو ون وے کلسٹرنگ کہتے ہیں. اگر آپ انڈیپینڈنٹلی روز اور کالمس کو کلسٹر کریں اس کو بائی کلسٹرنگ کہتے ہیں. آج کل بائی کلسٹرنگ بہت ہاٹ چیز ہے. اس کے علاوہ اور ڈیٹا مائننگ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جینیٹک الگوریدمس, یہ بھی ڈیٹا مائننگ کے زمرے میں آتے ہیں. جینیٹک الگوریدم کیا ہوتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ورنہ تو پورے کورس ہوتے ہیں جینیٹک الگوریدمس کے اوپر, کلسٹرنگ پہ پورے کورس ہوتے ہیں. جینیٹک الگوریدم میں آپ جو ایک نیچرل پروسیس ایوولوشن کا, یعنی کہ سروائیول آف دا فٹسٹ, اس ایوولوشنری پروسیس کو آپ ماڈل کرتے ہیں ٹو سالو دوز کائنڈ آف پرابلمس وچ ہیو ملٹیپل آپٹیمائزیشن اور منیمائزیشن ویلیوز. ذرا بات مشکل ہو گئی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جاتا اس لیے نہیں کہ یہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے, لیکن جینیٹک الگوریدمس کا فائدہ یہ ہے, یعنی کہ ڈیٹا مائننگ اس میں کہاں سے آتی ہے, کہ یہ آپ کو ایسے سولوشنز نکال کے دے دیتے ہیں جن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سولوشن ایگزسٹ کرتے تھے یا یہ آپٹیمل سولوشن تھے. تو یہ جو میں نے آپ کو شاید اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے لائنیں سی بنی ہوئی ہیں, یہ کرتے بیسکلی یہ ہیں کہ جو آپ کے سولوشنز ہوتے ہیں ان کو آپ سمپل کریچر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. سمپل کریچرز جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا بیولوجی میں, جن کا اسٹرکچر بڑا سمپل ہوتا ہے, ان کو اسٹرنگ کریچرز بھی کہا جاتا ہے. اور وہ کریچر زندہ ہوتے ہیں, مرتے ہیں, ان کی پاپولیشن گھٹتی بڑھتی ہے, اور اس میں جو اسٹرانگسٹ ہوتے ہیں وچ کورسپونڈ ٹو بیسٹ سولوشنز وہ سروائیو کرتے ہیں. یہ ڈیٹا مائننگ ہے. یہ ٹیکنیکس, یہ جو میں نے آپ کو ڈسپلنز بتائے ہیں, یہ ڈیٹا مائننگ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واٹ از ناٹ ڈیٹا مائننگ, کہ کیا چیز ڈیٹا مائننگ نہیں ہے, تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کو واٹ از ناٹ ڈیٹا مائننگ, یا ڈیٹا مائننگ از ناٹ. ڈیٹا مائننگ از ناٹ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ. ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میں کیوریز چلاتے ہیں آپ, بڑا کچھ کرتے ہیں. ڈیٹا مائننگ میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے سوال کون سا پوچھنا ہے, تو کیوری کیسے لے کے آئیں گے. اگر آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں ایڈ ہاک کیوری رپورٹنگ کر لیں گے, ایڈ ہاک کیوری رپورٹنگ از ناٹ ڈیٹا مائننگ, اس لیے کہ پھر آپ کیوریز کی بات کر رہے ہیں. آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ از ناٹ ڈیٹا مائننگ, اس لیے کہ آپ نے ایگریگیشنز کی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کن کن ڈائمینشنز کو لے کے کس کس لیول پہ آپ نے ایگریگیشن کی تھی. جب آپ نے ایگریگیشن کر لی تو جو ریلیشن شپس تھے وہ تو آپ نے گھما دیے. آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہاں پہ ایسے ریلیشن شپس تھے ڈیٹا میں وچ اسپینڈ ملٹیپل ڈائمینشنس؟ آپ کو نہیں پتا, وہی تو آپ نے ڈھونڈنے تھے. اس لیے دیٹ از ناٹ ڈیٹا مائننگ. ڈیٹا ویژولائزیشن از آلسو ناٹ ڈیٹا مائننگ.
اچھا، اب یہ جو میں نے ڈیٹا ویژولائزیشن کی ہے اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دیر سم تھنگ، اس کو کہتے ہیں ویژول ڈیٹا مائننگ. میں ویژول ڈیٹا مائننگ کی بات نہیں کر رہا. ڈیٹا ویژولائزیشن سے یہاں جو میری مراد ہے، جو میرا مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ ہسٹوگرامس، کروز، چارٹس، لائنس، اسکیٹر پلاٹس، دس از ناٹ ڈیٹا مائننگ. اس لیے کہ وہ پری ڈیٹرمنڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. دیٹ از ناٹ ڈیٹا مائننگ. سافٹ ویئر ایجنٹس از آلسو ناٹ ڈیٹا مائننگ. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ نہیں ہیں. یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا مائننگ کیا نہیں ہوتا. اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ ڈیٹا مائننگ کا بزنس کیس کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور ذرا اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی جاتے ہیں. ڈیٹا مائننگ بزنس پرسپیکٹو. تو اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں ذرا کہ یہ ذرا کام کی بات ہے، اس لیے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا کے آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. تو ایک ذرا اسکرین پہ ڈال لیں. نالج از ورتھ نوئنگ if it can be used to increase profit by lowering cost, or it can be used to increase profit by raising revenue. اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ knowledge for the sake of knowledge is not very interesting. اگر آپ نے knowledge ڈسکور کر لی ہے اور اس knowledge ڈسکوری سے بزنس کو فائدہ کوئی نہیں ہے تو ڈیٹا مائننگ کا کوئی فائدہ نہیں. آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، آپ سے کوئی ڈیٹا مائننگ کے بارے میں جاننا نہیں چاہے گا. ہاں، اگر بزنس ڈیٹا مائننگ کو استعمال کر کے اپنی کاسٹ کم کر سکتا ہے، اگر بزنس ڈیٹا مائننگ کو استعمال کر کے اپنے پروفٹس میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے ریونیو میں اضافہ کر سکتا ہے، تو پھر بزنسز جو ہیں وہ ڈیٹا مائننگ میں انٹرسٹڈ ہوں گے. پھر بزنسز ڈیٹا مائننگ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اس کو استعمال کرنا چاہیں گے. جاننے سے مطلب کہ اس سے ان کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے. اب بزنسز کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے ڈیٹا مائننگ سے؟ اس کی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. اس میں کراس سیلنگ اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں، اس میں امپلائی ریٹینشن بھی آتا ہے، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر طور پہ، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. امپلائی ریٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ امپلائی جو آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کو آپ جانے سے پہلے ان کو روک لیں. دیٹ از امپلائی ریٹینشن. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک ایپلیکیشن بتائی تھی ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کی، کسٹمر ریٹینشن کے بارے میں. تو ڈیٹا مائننگ کا بھی ایک ایسا ہی استعمال ہے. ڈیٹا مائننگ کا یہ بھی ایک استعمال ہے کہ آپ یہ جان جائیں کہ آپ کے امپلائی آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے. اس کو آپ کیسے جانیں گے؟ یہ کمپنیز کام کرتی ہیں. آپ ٹیبلز کے روز میں ریلیشن شپس تلاش کریں گے، کلسٹرنگ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کلاسیفیکیشن کریں. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ امپلائی آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ امپلائی آپ کے پاس موجود ہیں. اس انفارمیشن کو لے کے آپ یہ نکالیں گے، رول نکالیں گے کہ جو آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں اور کیوں جاتے ہیں، اور جو نہیں گئے وہ کیوں نہیں گئے. اس لیے نہیں کہ ان کو اچھی نوکری نہیں ملی تھی. آپ کو تو وہ امپلائی چاہیے جو آپ کے کام کے ہیں. تو ساتھیوں پتہ یہ چلا کہ ڈیٹا مائننگ کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. ڈیٹا مائننگ تو ایک سمندر ہے، ہم نے جس کے صرف دور سے کھڑے ہو کے کنارے پہ ایک نظر ڈالی ہے اور اس نظر نے ہمارے خیالات میں وسعت بھی دی ہے. تو اس کے ساتھ اب احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا. ٹل نیکسٹ لیکچر، خدا حافظ.